السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ اللہ اپنے سوا آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج کی کہانی ہے ہانڈی، ایک ایسی معصوم دوشیزہ کی دہشت ناک کہانی جسے کسی اور کے نام کی موت مل گئی تھی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ہے۔ اور جب زینیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ڈاکٹر نومیر بول پڑے، اور جب آپ اسے سوچتی ہیں تو وہ سامنے ہوتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ واضح تھی۔ سوری ڈاکٹر، میں نے یہ کب کہا؟ آپ میری پوری بات سن تو لیں۔ پچھلے 80 منٹ سے کیا کر رہا ہوں؟ اوہ، پورا حساب رکھتے ہیں اپنے وقت کا۔ زینیا بھی مسکرا دی۔ محبت کی ہے کبھی آپ نے؟ ڈاکٹر نومیر نے اچانک سے سوال کیا تو اسے لگا اس کی نشست کے نیچے زمین میں ارتعاش پیدا ہونے لگا ہو۔ ایک دم سے اسے ماتھے پر ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ نومیر نے فوراً گھنٹی بجائی اور جن کی طرح قاصد امبوسی دروازے سے برآمد ہوا۔ پانی کا گلاس بدل دو، ٹھنڈا لے آؤ۔ قاصد نے پیشنٹ کے آنے پر جو گلاس پیش کیا تھا وہ جوں کا توں میز پر دھرا تھا۔ وہ خاموشی سے گلاس اٹھا کر باہر چلا گیا اور پھر فوراً ہی ٹھنڈا پانی میز پر رکھ کر چلا گیا۔ امبوسی دروازہ پھر سے بند تھا، مگر شاید زینیا میں اب بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ غٹاغٹ پانی کا پورا گلاس حلق میں انڈیل کر اس نے اعصاب بحال کیے۔ تو پھر ہم بات شروع کریں؟ ڈاکٹر نومیر نے اب پھر سے منقطع سلسلہ جوڑنا چاہا تھا۔ میں پہلے ہی آپ کے 89 منٹ سے لے چکی ہوں، اب اگلی میٹنگ پر بات کریں گے۔ مسکراتے ہوئے زینیا نے اجازت طلب کی تھی۔ ڈاکٹر نومیر نے بھی مسکرا کر اسے اگلی دفعہ آنے کی دعوت دی اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر میز پر ٹکائے بیٹھ گیا۔ محبت، ہاں یہ پوائنٹ بڑا ٹھوس ہے۔ لگتا ہے محترمہ کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے، یا ہو سکتا ہے دل کی توڑ جوڑ۔ خیر جو بھی ہے، کیس ہے یہ پیچیدہ۔ اور پھر وہ کسی فائل کو کھول کر کیس اسٹڈی کرنے لگا۔ ڈاکٹر نومیر کا شمار شہر کے مشہور سائیکالوجسٹ میں ہوتا تھا۔ بعض لوگوں پر خدا کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ نومیر کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا۔ بہت جلد، بہت نوجوانی میں ہی اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا تھا۔ حالانکہ اس فیلڈ میں اس کا تجربہ اتنا نہ تھا، مگر ذہن اور اس کی خاص صلاحیت، اس کی چھٹی حس نے بڑے بڑے پیچیدہ مسئلوں کو چٹکی بجاتے ہی حل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خان صہیب کپاڈیا نے بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی پرسرار خاموشی کے علاج کے لیے ڈاکٹر نومیر ہی کا انتخاب کیا تھا۔ خان صہیب کپاڈیا کی بتائی گئی باتوں میں ان کی بیٹی سے مل کر نومیر کو بالکل یقین نہ آیا۔ زینیا کپاڈیا تو مستقل بولتی رہی تھی۔ 80 منٹ کیا بہت نہیں ہوتے؟ کسی باتونی سے بڑھ کر بولنے میں تو اس نے نومیر کو بھی چونکا دیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ ہواؤں کی شائیں نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ درختوں پر لگے پتے جھرجھرا رہے تھے۔ فضا میں اچانک سے گھنگرو کی آواز اس ماحول کو تھوڑی دیر کے لیے مزید پرسرار کرتی اور پھر ماحول کی پرسرار گمبھیرتا رات کے سینے میں اپنے پنجے گاڑ دیتی۔ کچھ ہی دیر پہلے کی تو بات تھی، فضا میں دو محبت کرنے والوں کی سانسوں سے جلدرنگ بج رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی اور اس رات میں تو دیوانے دل مدہوش ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ میرے پیر چھوڑ دو پلیز۔ اس نے کالی ناگن سی زلفیں جو کہ بدمست ہوا سے ادھر ادھر بکھر کر چاند چہرے کو ڈھانپ چکی تھی، چہرے سے ہٹا کر کہا، کیوں مجھے گناہگار کرتے ہو؟ مگر جیسے وہ تو کچھ سن ہی نہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے۔ انسان چاہ کر بھی جب کچھ نہ کر پائے تو بے بسی سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا۔ اس سمے وہ بھی اسی کیفیت سے دوچار تھی۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آنے والی چاندنی سے صاف ظاہر تھا بادلوں کے رتھ پر سوار پورا چاند مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو راستہ بنا رہے تھے۔ چہرے پر پھیلتی ان گنت نمکین لکیریں سوکھتی ابھرتی جال سا پھیلا چکی تھیں، مگر وہ بے بسی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی قدرت سے شکوہ کرنا تھی۔ اچانک کھڑکی کا پٹ بڑی زور سے دھڑدھڑایا، جیسے یکلخت آندھی نے پوری طاقت سے اس منظر کے منہ پر تماچا رسید کیا ہو۔ اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل سے اسے خود سے جدا کیا اور آن کی آن میں منظر تبدیل ہو گیا۔ بس وہ تھی اور کمرے میں
کوکتا سناٹا، وہ بستر پر پڑی بری طرح ہانپ رہی تھی، جیسے کہیں سے بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ اس کیفیت نے اسے ادموئی ہی تو کر دیا تھا جیسے، اور پھر آنسوؤں نے رات کے سینے میں رین بسیرا کر لیا۔ اس کا تکیہ بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ ہیلو بیٹا، ہاؤ آر یو سویٹی؟ فائن ڈیڈ، اور بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ ڈیڈ آپ سنائیں۔ خان زہیب کپاڈیا اسے ایک عرصے بعد اس طرح باتیں کرتا دیکھ کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے تھے۔ یعنی ڈاکٹر نومیر کا جادو چل گیا تھا۔ وہ اپنی دانست میں سوچتے اور ناشتہ کرنے لگے۔ میری بیٹی خوش ہے اور بس کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اسی طرح بولتی رہا کرو، خاموش ہوتی ہو تو عجیب سا فیل ہوتا ہے مجھے، جیسے میں تمہیں خوش نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ او کم آن ڈیڈ، آئندہ شکایت نہیں ہوگی آپ کو۔ زینیا اتنا کہہ کر سنجیدگی سے ناشتے سے انصاف کرنے لگی۔ اوکے سویٹی، ہیو اے گڈ ڈے۔ خان زہیب کپاڈیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے صوفے پر رکھا کوٹ اٹھا کر پہنا اور بریف کیس اٹھا کر زینیا کے پاس آ گئے۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کار پورش میں جانے کے لیے نکلے۔ زینیا ان کے پیچھے تھی۔ وہ باپ کو دفتر روانہ ہونے تک ان کے ساتھ رہی اور پھر جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اس سے پہلے اس کی کرسی پر براجمان تھا۔ وہ اداس صورت لیے اس کے پیروں پر لپٹ کر رونے لگا۔ زینب کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ فوراً اسے گود میں لیے کار میں آ گئی۔ آئیے محترمہ، آپ بتائیے کیا حال ہے؟ ڈاکٹر نومیر نے زینیا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ اس نے گلاسز اتارے تو نومیر کو حیرت کا دھچکا لگا۔ کیا بات ہے؟ ایک تو آپ آئی ہیں پورے 2 ہفتے بعد اور آپ کی سوجی ہوئی آنکھیں، کیا بات ہے بتائیے؟ اسے اس کومل سی لڑکی سے عجیب سی الفت انسیت محسوس ہوئی تھی۔ ایک بے نام سا جذبہ اسے دیکھتے ہی بیدار ہوتا تھا جسے وہ اپنا خام خیال جانتا تھا۔ وہ جی بولیے، کچھ بھی اندر دل میں نہ رکھیں، بول دیں۔ وہ رانی کے پاس چلا گیا ہے، رانی اسے آنے نہیں دے رہی، وہ میرا ہے، بس میرا۔ زینیا یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور نومیر اس کے بے ربط جملوں کا ربط جوڑنے لگا۔ اس کی سمجھ میں یہ پیچیدہ لڑکی آکے نہ دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ نومیر اسے روکتا ہی رہ گیا مگر وہ نہ رکی۔ پورن ماشی کا چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ قدیم جنگل میں جوگی گورکھ مکھ کی استھان پر بڑی رونق تھی۔ اس کے 2-4 بھگت بڑی شان سے اگنی پوجا میں مصروف تھے۔ گورکھ مکھ ایک مٹی کی ہانڈی میں الو کی آنکھیں اور پر رکھ کر السی کے پتے رکھ کر بیٹھا تھا اور قریب ہی اس کا بھگت شورے اونٹ کے سینے کی سوکھی ہڈی پیس کر صفوف بنا رہا تھا اور آخر میں سور کی ناک جو کہ بڑی مشکل سے حاصل کی گئی تھی اسے ہانڈی میں ڈالنا تھی۔ سارا سامان مکمل تھا۔ گورکھ مکھ نے شورے کو آواز دی، بالک اسے سپوپ ارپم کر دے، سمے بیتے جائے ہے۔ چاند کے گھپا سے نکلنے کے بعد ہمارے آدیش میں کیول آدھا گھنٹہ رہ جاوے گا، جلدی کر پتر۔ مہاراج بس آخری جھٹکا دیو ہوں۔ اور پھر شورے جلدی سے اونٹ کی ہڈی کا صفوف لے آیا جسے گورکھ مکھ نے جاپ پڑھتے ہوئے پوری ہانڈی میں پھرایا اور پھیلا دیا اور پھر اس نے الو کا خون ہانڈی کے کناروں پر پھیلا دیا اور پھر سور کی ناک بیچ میں رکھی اور سیہ کا کانٹا اسی ناک میں بھونک کر اوپر سے نشاستہ بھر کر ہانڈی کے ڈھکن کو درخت کی قدیم گوند سے جوڑ کر ہانڈی پیک کر دی۔ اے کالی ماتا، اب ای سارا تھارے واسطے ہے۔ او کنیا کے پاس ہمارا باگڑ بلا دل لگا بیٹھا ہے۔ او کالی ماتا، ہم کو واپس او ہمارا باگڑ بلا دلائی دیو اور اس کنیا کو رام رام ستیہ کر دیو۔ اور پھر بھگت اور سوامی مل کر جاپ پڑھتے آگ کے اوپر ہانڈی تانگے رقص کرنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہانڈی اڑنے لگی۔ ابھی کل ہی تو زینیا میرے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر نومیر کسی طرح یقین کرنے پر تیار نہ تھا مگر اخبار کی خبر تھی، نہ کرنے میں گنجائش ہی کہاں تھی۔ معروف صنعت کار خان زہیب کپاڈیا کی بیٹی زینیا کپاڈیا گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ ڈاکٹر نومیر فوراً اپنی حیرت کی گٹھری اٹھائے خان زہیب کے گھر چل پڑا۔ جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پورے شہر کا احاطہ کر چکی تھی۔ نومیر خان زہیب کے گھر پہنچا تو فوراً اس نے خان زہیب سے زینیا کے کمرے میں جانے کی درخواست کی۔ خان زہیب کی حالت ٹھیک نہ تھی مگر انہوں نے ملازمین سے ڈاکٹر صاحب کی معاونت کی درخواست کی۔ زینیا کے کمرے میں کوئی بے ترتیبی نہ تھی، بس
सब कुछ निक-सिक से पड़ा था। अचानक नौमीर की नज़र कमरे की खुली खिड़की पर पड़ी। इसने बाहर झाँक कर देखा, एक टूटी हुई हांडी के अलावा इसे लॉन में कुछ नज़र न आया था। जनाजा तैयार था मगर डोली के पाए से एक बिल्ला चिपटा था जो बुरी तरह दहाड़े मार मार कर रो रहा था। वो सफ़ेद नीली आंखों वाला मकनातीसी कशिश रखने वाला बिल्ला। बड़ी मुश्किल से इसे वहां से हटाया गया। कब्रिस्तान में कब्र तैयार हुई और ज़ुनिया को लहद में जैसे उतारने लगे। सफ़ेद बिल्ले ने कब्र में छलांग लगा दी। सबने अपनी आंखों से देखा था। सबने ही कोशिश की बिल्ला कब्र से निकल जाए, लेकिन बिल्ला कब्र में जाते ही गायब हो चुका था। अपना सा इत्मीनान करने के बाद ज़ीनिया को कब्र में उतार दिया गया, मगर बिल्ला वो कब्र में ही गायब हुआ था और इसे कब्र में जाते सबने देखा था मगर निकलते किसी ने न देखा था। डॉक्टर नौमीर का कहना है कि ज़ीनिया के मौत के बाद वो कई बार खान साहब के घर गया। इसने लॉन में पड़ी हांडी उठवाकर समंदर में फेंकवा दी थी। हांडी से अजीब बिसांत फूट रही थी जिसे वो आज भी अपने नथनों में महसूस करता है तो इसका जी मालिश करने लगता है। मगर एक अजीब इत्तफाक है, ज़ीनिया के कमरे और लॉन में इस जगह जहाँ हांडी टूटी पड़ी थी, एक सफ़ेद बिल्ला नीली नीली मकनातीसी आंखों वाला हमेशा वहाँ देखा गया है। वो कब आता है कब जाता है कोई नहीं जानता, मगर पूर्णमासी की रात को कब्रिस्तान के बाहर बैठकर पूरी रात इसके रोने की गवाही खुद गोरकन और इर्द गिर्द के लोग देते हैं। दूर कहीं बहुत दूर गोरखमुख स्वामी को भी इसी रात देहांत हो गया था, जिस शब ज़ीनिया की मौत इसकी भेजी हांडी के ज़ेरे असर वाक़ हुई थी। और वहाँ भी सफ़ेद नीली नीली मकनातीसी आंखों वाला बिल्ला पाया गया था। वो बिल्ला है या भला, ये राज तो नहीं, मगर ये तय है कि ज़ीनिया से इश्क इस बिल्ले ने ही किया था और वो बिल्ला गोरखमुख की कैद से आज़ाद होने वाला एक बहुत बड़ा जिन था जो अपनी महबूबा की तलाश में बिल्ला बनकर घूम रहा था और गोरखमुख ने इसे जिन से बिल्ला बना दिया था। डॉक्टर नौमीर को ये राज एक पहुंचे हुए उस बुजुर्ग ने बताया जो कि अचानक से एक दिन उसके क्लिनिक में आया और उसके जहन में उठते तशना सवालात की कैद से उसे आज़ाद कर गया था। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी एक नई पुरसरार और सनसनीखेज कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।